السلام علیکم۔ ذوق مطالعہ کے معزز ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی سلامتی عطا فرمائے۔ وسوسوں اور خیالات کی بھیڑ میں سے اور عنوانات کے جمع غفیر میں سے اور موضوعات کے ہجوم میں سے اور عنوانات کے رش میں سے آج جس عنوان اور جس موضوع پر خیالات کے اظہار کا ارادہ ہے وہ عجیب ہی عنوان ہے اور عجیب طریقے سے سوجا ہے، اور وہ عنوان ہے کباڑیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک عجیب ہی کردار ہے۔ کباڑیا جسے آج کل جدت کا لباس پہنا کے اور نیا لفظ دے کے تھوڑا سا اچھا کر لیا گیا ہے، اور اب اسے کہنے لگ گئے ہیں سکرائب ڈیلر۔ لیکن پہلے اسے کباڑیا ہی کہتے تھے، اور وہ اپنے آپ کے نام کے ساتھ بھی یہی لفظ لکھا کرتا تھا۔ یہ ہمارے معاشرے کا عجیب اور انوکھا کردار ہے، اور خود وہ کباڑیا بھی اپنے اس کردار سے واقف ہے، لیکن خواہ مخواہ ہی شرمساری سی محسوس کرتا رہتا ہے۔ معاشرے میں لوگ بھی اور وہ خود بھی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں وہ بہت شرمساری والا کوئی کام کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا مثبت رویہ رکھ کے سوچا جائے تو کباڑیا ہمارے معاشرے کا ایک بہت مفید کردار ہے۔ اب یہ سوچیں کہ کباڑیا کرتا کیا ہے، وہ کیا کارنامہ انجام دے رہا ہے، کیا کارکردگی ہے، کس کام پہ لگا ہوا ہے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کباڑیے کا کردار تو معاشرے کے لیے بہت ہی یوزفل اور کارآمد اور مفید کردار ہے۔ گھروں، دکانوں، دفتروں کی ٹوٹی پھوٹی پرانی ناکارہ، ناکارآمد اور بے فائدہ چیزوں کا وہ گاہک ہوتا ہے۔ ناکارہ برتن، ٹیڑھے میڑھے برتن اور بیکار چیزیں خریدتا ہے، وہ چیزیں کہ جنہیں گھر میں رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس کا وہ گاہک ہے۔ جو چیزیں ہم استعمال کر چکے ہیں ان کا گاہک ہے کباڑیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو گھروں میں کباڑ کا انبار لگ چکا ہوتا،
خالی بوتلیں، ٹیڑھے میڑھے برتن، ٹوٹی پھوٹی لوہے اور دوسری دھاتوں کی چیزیں، وہ ہم کہاں سنبھالتے پھرتے؟ ہر گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ بکتی نہ، انہیں لینے والا کوئی نہ ہوتا، کوئی ان کا گاہک نہ ہوتا، کوئی ان کا خریدار نہ ہوتا، تو ہمارے گھر ہی کباڑ خانہ بن جاتے ہیں۔ اور کئیوں کے بنے ہوئے بھی ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی، ان کے گھروں کے سٹور ایسی چیزوں سے اٹے پڑے ہیں۔ تو کتنا یوزفل کردار ہے، کتنا کارآمد کردار ہے اس کا، کباڑیے کا، کہ ناکارہ چیزیں وہ خریدتا ہے اور ناکارہ چیزوں کا خریدار ہے۔ اور پھر یہاں تک ہی نہیں کہ وہ ہمارے کباڑ کو ختم کرتا ہے، ہمارے گھر سے ناکارہ چیزیں لے جاتا ہے یا ہم وہاں جا کے دے آتے ہیں، یہاں تک نہیں ہے، بلکہ دو پہلو اس کردار کے اور بھی ہیں۔ اور معزز ناظرین نے کئی دفعہ دیکھا بھی ہوگا کہ کباڑیا ان دو کرداروں کو بھی بخوبی نبھا رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی، تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ کباڑیے کے پاس۔ وہاں سے ہماری ضرورت کی چیز ہمیں مل جاتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کسی نے ناکارہ سمجھ کے بیچی ہے۔ لیکن کباڑیے کا کردار کیا ہے کہ وہ آس اور امید بن کے بیٹھا ہوتا ہے ان لوگوں کی جو سیکنڈ ہینڈ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کی آس پر اور ان کی امید پہ پورا اترتا ہے۔ سریے مل جاتے ہیں، پرانی چیزیں مل جاتی ہیں جن کو تھوڑا سا ہاتھ لگا کر اس میں بہتری لا کے لوگ اپنے استعمال میں لے آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے اس کا کردار کا بڑا اچھا پہلو کہ سستی اور ناکارہ چیزیں اور سیکنڈ ہینڈ چیزیں خریدنے کے لیے لوگوں کی نظر اس پہ پڑتی ہے اور وہ لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترتا ہے۔ اور اس کا تیسرا بڑا اہم پہلو اس کے کردار کا یہ ہے کہ اگر یہ کباڑیے کا سسٹم نہ ہوتا، یہ اس کی خرید و فروخت نہ ہوتی، اپنے آپ کو گندا مندہ رکھ کے یہ چیزیں لوگوں سے نہ خریدتا، تو ری سائیکلنگ کا جو سسٹم ہے، یعنی پرانی چیزیں دوبارہ کسی کام میں لانا، ان کو ڈھال کر، مثلاً پلاسٹک کی بوتلیں ہیں تو وہ ایک پورا سسٹم ہے، کباڑیا عوام سے خریدتا ہے، پھر آگے بیچتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مشینوں میں ایک نئی چیز، کرسیاں یا میز یا جو بھی، یا برتن یا جو بھی پلاسٹک کی چیزیں بنتی ہیں تو وہ ڈھال لی جاتی ہیں۔ اسی طرح لوہے کے ایک ذرے سے لے کے، ایک میخ اور کیل سے لے کے بڑی بڑی لوہے والی چیزوں تک یہ خریدتا ہے، خرید کے پھر آگے یہی چیزیں مشینوں میں، ملوں میں چلی جاتی ہیں اور لوہا مایا شکل میں بنتا ہے، اور پھر اسی ناکارہ، بیکار اور بالکل بے فائدہ سی چیز سے ایک نئی چیز بن جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نیا برتن، نئی مشینری بن جاتی ہے۔ تو یہ عجیب و غریب کردار تھا کباڑیے کا، جس کے متعلق آج مجھے سوجی کہ میں اپنے ذہن میں موجود چیزوں کو آپ سے شیئر کروں۔
آپ نے بھی کباڑیے کا کردار یہی دیکھا ہے، غور کیا ہے کبھی؟ یہ تو میں نے ابھی گھروں کی بات کی، آپ یقین مانیں اگر یہ کباڑیا اس کام میں نہ لگتا تو ملک بھر میں صفائی کی کیا صورتحال ہوتی؟ یہی نکارہ چیزیں روڑیوں پہ پڑی ہوتی ہیں، گلیوں میں بکھری ہوتی ہیں، لیکن اس نے نکارہ چیزوں کی قیمت لگائی ہے۔ میرے ناظرین، کباڑیے کے اس کردار پر خصوصی توجہ فرمائیں۔ ناکارہ چیزوں کو قیمت دینا، ناکارہ چیزوں کو قیمتی بنانا، ان کی قیمت لگانا، جنہیں کوئی ہاتھ نہیں لگانے کے لیے تیار، وہ ان کی قیمت ادا کرتا ہے۔ تو یہ خیال تھوڑا سا وسیع کریں تو ہمیں یہ متوجہ کر رہا ہے، کباڑیے کے کردار سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ پھولوں کے لیے سارے جی لیتے ہیں، پھولوں کے لیے بلکہ مر مٹنے کے لیے بھی لوگ تیار ہو جاتے ہیں، کانٹوں کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ کارآمد اور فائدہ مند چیزوں کے تو سارے ہی گاہک ہیں، لیکن ناکارہ بے قیمت چیزوں کا کون گاہک ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ارد گرد دیکھ کے ایسے لوگوں، ایسی چیزوں اور ایسے اشیاء کا ضرور خیال رکھنا چاہیے جنہیں لوگ ناکارہ سمجھ رہے ہیں، جنہیں لوگ بے فائدہ سمجھ کے چھوڑ چکے ہیں، جنہیں لوگ بالکل بیکار سمجھ کے چھوڑ چکے ہیں۔ آپ توجہ کریں گے تو شاید آپ کو ضرور یہ بات ملے گی کہ اگر ہم ایسی چیزوں کے گاہک بنتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو وہی چیزیں جو معاشرے نے ناکارہ، بیکار، بے قیمت، بے فائدہ سمجھ کے چھوڑی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے خیال رکھنے سے اور آپ کے توجہ کرنے سے وہی ناکارہ، بے فائدہ، بے قیمت چیزیں کارآمد بن جائیں، ری سائیکلنگ کے مرحلے سے گزر کے آپ ان کی تعمیر نو کر دیں اور انہیں نئے سرے سے معاشرے کے لیے مفید اور کارآمد بنا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس معاشرے کے لیے کام کرنے والا اور بہتری لانے والا بنائے، اور یہی سوچیں ہمارے ذہنوں میں چلتی رہیں کہ کس طرح ایک بیکار، بے فائدہ، بے قیمت چیز کو اپنی بھرپور توجہ، دلچسپی کے ساتھ ہم معاشرے کے لیے کارآمد اور مفید بنا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔